السلام علیکم گائز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں سی ایس ایس ٹائمز کی طرف سے پی ایم ایس کے پاسٹ پیپرز 2017 اور 18 کے. تو آج ہم یہ پیپر 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ پی ایم ایس یعنی پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے جو ہمارے پیپر پروونشل مینجمنٹ سروس کا ہیلڈ ہوتا ہے وہ کس طرح سے آتا ہے اور کس طرح سے اس کو مینیج کرنا ہے. فرسٹ آف آل آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر ہمارے پاس ہے انگلش کمپلسری کا پیپر 2017 کا، جو کہ ہیلڈ کیا گیا ہے پنجاب پبلک سروس پی پی ایس سی کی طرف سے، اور 3 گھنٹے کا جی یہ پیپر ہے انگلش کمپلسری کا. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ کوشچن نمبر 1 دیکھیں، میکسیمم مارکس 100 ہیں. کوشچن نمبر 1 میں انہوں نے آپ کو دیے ہوتے ہیں 4 پیراگرافس، یعنی یہ 4 ٹاپکس دیے ہوتے ہیں لائن وائز میں یا کسی بھی محاورے کی صورت میں آپ کو دے سکتے ہیں. اور پھر اس کے اوپر آپ نے جی ایک پیراگراف لکھنا ہے 200 ورڈس کا، اور دیکھیں 20 مارکس کا یہ پیراگراف ہے. تو اب آپ کو بھی دیکھ لیں کہ آپ نے اس طرح سے پیراگراف لکھنا ہے کہ اوتھینٹک ہو اور آپ کا ہر ایک پوائنٹ جو ہے اس پیراگراف میں کلیئر ہو جائے. جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس اس میں نو مین از کمپلیٹلی ہیپی. اس کے اوپر آپ نے یہ پیراگراف لکھ سکتے ہیں، یعنی ایسے لکھ سکتے ہیں: ہارڈ ورک از دی کی ٹو ایکسلنس، ٹیکنیکس ٹو اکمپلش اسپیسیفک گولز آف لائف، نیڈ فار گلوبل پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دی ورلڈ. کوشچن نمبر 2 ہے: یوز اینی دین آف دی فالوئنگ ایڈیومیٹک ایکسپریشنز ان سینٹینسز ٹو میک دیئر میننگ کلیئر. جی ایڈیمس بنانے ہیں آپ نے، جس میں 10 مارکس ایڈیمس کے ہیں، 5 آپ نے 10 ہی کرنے ہیں، ایک مارک آپ کا ایڈیم ہے. اور اس کے علاوہ رائٹ اے لیٹر ٹو یور فرینڈ انوائٹنگ ہم فار آ سائیکلنگ ٹور. جی 10 مارکس کا یہ ہے. اس کے علاوہ آپ یہ یوز کر سکتے ہیں یا پھر ایک اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں: رائٹ این اپلیکیشن ٹو دی ایس ڈی او اور لیسکو آف یور ایریا فار دی ریپلیسمنٹ آف الیکٹریسٹی میٹر. کوشچن نمبر 4 ہمارے پاس جی 5 مارکس کا یہ کوشچن ہے: رائٹ دی اینٹونیمس آف دی فالوئنگ ورڈس. سی ایس ایس میں یہ سینونیم اینٹونیم ایم سی کیوز میں وہ دے دیتے ہیں 20 مارکس کے، 10 مارکس کے سینونیمس اور 10 مارکس کے اینٹونیمس. بٹ یہاں پہ پی ایم ایس کے پیپر میں انہوں نے سبجیکٹیو میں ہی دے دیا ہے. کوشچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس نریشن چینج کرنی ہے. چینج دی نریشن آف دی 5 any of the 5 following sentences. He asked when do you intend to make the payment. یہ 7 ہمیں دے گی، ان میں سے 5 کرنے ہیں. کوشچن نمبر 6 ہے جی چینج دی وائس آف دی 5 فالوئنگ سینٹینسز. ان کی وائسز چینج کرنی ہے، ایکٹیو وائس ہے یا پیسیو وائس ہے، ان کو چینج کریں گے ہم. جیسے پالش مائی شوز، اور اس کو جب ہم چینج کریں گے تو شوز آر پالش بائی می. اینڈ کوشچن نمبر 7 ہمارے پاس یہ فلنگ دی بلینکس تھی سوٹیبل پریپوزیشن کے ساتھ کرنی ہے. پریپوزیشن ہمیں انگلش سی ایس ایس میں بھی آتی ہے، سی ایس ایس کے پیپر میں پریپوزیشن ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں 10 مارکس کی انہوں نے پریپوزیشن دی ہے اور 10 ہی اس کے آپشن ہیں. کوشچن نمبر 8 ہے جی موسٹ امپورٹنٹ میک اپ پریسی آف دی فالوئنگ پیسیج اینڈ سجیسٹ اے سوٹیبل ٹائٹل. کچھ ڈفرینس نہیں ہے. پریسی ہے جس طرح کہ ہم پریسی ادھر کرتے ہیں اپنے سی ایس ایس کے پیپر میں، اسی طرح سے یہ پی ایم ایس کے پیپر میں بھی ہے. 25 مارکس کی ہے، آپ نے پریسی کرنی ہے. اس کو ایک سوٹیبل ٹائٹل دینا ہے. 1/3 میں آپ پریسی کریں گے. پریسی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے یا کس طرح سے پریسی کو اٹیمپٹ کیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی میں آپ کے لیے ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گی. فی الحال ابھی ہم اس کو تھوڑا سا ایسے ڈسکس کر لیتے ہیں. کوشچن نمبر 9 ہے جی ہمارے پاس 10 مارکس کا: ٹرانسلیٹ دی فالوئنگ پیسیج انٹو انگلش. اکثر لوگ اس پیراگراف کو بہت ایزی سمجھتے ہیں، بٹ اس میں کچھ چیزیں انہوں نے مانگی ہوتی ہیں، جیسے ایڈیومیٹک ایکسپریشن، اس میں اوتھینٹک ووکیبلری ہونی چاہیے ہوتی ہے. بٹ ہم لوگ ورڈ بائی ورڈ کر کے اس پیپر کو اپنی جان سے چھڑاتے ہیں. یہ ایسے کا انہوں نے پیپر دیا 2017 کا انگلش ایسے کمپلسری. یہ ہمارے پاس 100 مارکس کا پیپر ہے. اس کے لیے 2 آورز ہیں ہمارے پاس، جبکہ ہمارے سی ایس ایس کے پیپر میں 3 آورز ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ہم نے 25 to 3000 تک ورڈس لکھنے ہوتے ہیں. اس میں انہوں نے کچھ چینجنگ یوں کی ہے کہ رائٹ این انالیٹیکل ایسے آف اباؤٹ 1500 to 1600 ورڈس.
اور آپ کو اتنا بتا دیں کہ ایگزامنرز جو ہوتے ہیں ہم ان کو ڈیسیو نہیں کر سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ بھی اس بچے نے کہاں سے سٹارٹ کیا ہے، کتنی لائنز سائڈ پہ چھوڑی ہیں، کہاں کتنے ورڈز چھوڑے ہیں. وہ پیپر چیک کر کر کے انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی یہ کتنے ورڈز کا ہے. ہم اکثر ٹیچرس کہتے ہیں جی آپ نیچے اپنے ورڈز لکھیں، بٹ اگر آپ نے 1600 کا پیپر لکھا ہے اور اگر آپ وہاں پہ جی 3000 لکھا ہے کہ جی مائی ورڈز آر 3000، تو اٹ وڈ بی رانگ، اینڈ یہ ایگزامنر کے ساتھ ایک دھوکہ ہوگا اور وہ کیا پتہ غصے میں آ کے آپ کا پیپر ہی مارک نہ کریں. سو دیکھیں اس میں 6 انہوں نے ہمیں ٹاپکس دیے ہوئے ہیں انگلش ایسے کہ سافٹ ورڈس آر ہارڈ آرگیومنٹس، a person who won't read has no advantage over a person who can't read, and brevity is the soul of wit. Can globalization and nationalism coexist in the long run? And the relevance of Organization of Islamic Cooperation yani OIC is the global political scenario and its role in promoting and protecting interest of the Muslim world. Economic growth without distributive justice creates violence. سو گائز یہ ایسے کے 6 ایسے کے ٹاپکس ہیں جن میں سے آپ نے ایک ایسے اٹیمپٹ کرنا ہے. 15 to 1600 تک ہونا چاہیے. اس ایسے میں چارٹس، پیراگرافس اور اس کے علاوہ کوٹس وغیرہ، یعنی کسی جو کوٹ کیا ہوا ہے وہ، فیکٹس اینڈ فگر، یہ سب کچھ آپ ڈالیں گے تو پھر یہ آپ کو 100 میں سے مارکس ملیں گے. اور اکثر لوگ ایسے میں ہی زیادہ فیل ہوتے ہیں، میجورٹی ایسے میں ہی فیل ہوتی ہے انگلش کے پیپر میں. سو گائز لیٹس آگے بڑھتے ہیں. ہمارے پاس ہے اردو کمپلسری ہے، 2017 کا پی ایم ایس کا پیپر ہے جی. اس میں کوشچن نمبر 1 دیکھیں، ایز سیم اپر، یہ ہے ہمارے پاس. اس میں کسی ایک مضمون پر لکھیں کم از کم 1000 لفظ. ہمیں انہوں نے لمیٹیشن دی ہے کم از کم 1000 ورڈز، یعنی کہ اب آپ خود ہی سوچیں کہ آپ کا کس طرح کا مضمون ہونا چاہیے کہ 1000 ورڈز بھی پورے ہو جائے، آپ کی بات بھی پوری ہو جائے. یہ نہیں کہ ایگزامنر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کا پیپر جو ہے اتنی توجہ سے پڑھے، یعنی کہ اس کے لیے ایک نظر ہی کو بہت ہوتی ہے. ہمارے سر بتاتے تھے کہ ایگزامنر کا زیادہ سے زیادہ ایک پیپر کو 3 to 5 منٹس، 3 to 5 منٹس بھی میں زیادہ کہہ رہی ہوں. آئی تھنک 3 to 4 منٹس آر انف فار چیکنگ اے سنگل پیپر. اور یاد رہے کہ گند نہ مچو آپ کے پیپر میں، نیٹ اینڈ کلین ہو. پیپر کس طرح سے اٹیمپٹ کرنا ہے اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ ایک آپ کے ویڈیو بنائیں گے. آپ ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، اقتباس کی تلخیص کرنا. تلخیص کرنا یعنی پریسی کرنا، ٹھیک ہے. اور آگے انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے جو اصل عبارت کی ایک تہائی سے زیادہ نہ ہو. تلخیص کا عنوان بھی دیجیے اور فقط ایک عنوان دیں. جی بہت سے لوگ ہیں جو کہ 2 4 4 5 5 ٹاپکس کے نیم دے آتے ہیں جی یہ عنوان ہے تو ایگزامنر کوئی بھی چوز کر لے. اٹس اے رانگ میتھڈ، یہ بری بات ہے. اس سے ایگزامنر کو اشتہار آ سکتا ہے اور وہ آپ کے پیپر میں مارکنگ جو ہے وہ کٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ پیراگراف 15 مارکس کا ہے، یعنی کہ اس کی پیسے کرنی ہے، تلخیص کرنی ہے. کویشچن نمبر 3 ہے جی، درج ذیل جملوں کو اس طرح درست کیجیے کہ جملے کی بنیادی ساخت مسخ نہ ہو. جملے دیے گئے ہیں، آج کے اخبار کہاں ہے، اس نے ریکارڈ لیا، مجھے آپ کی بات. یہ چھوٹی چھوٹی ورڈز ہیں 10 نمبر کے. یہ دیکھیں اگر ہمارے پیپر میں ہمیں ایک ایک نمبر سے، یعنی کہ کمپٹیشن میں ہم آگے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، ایک ایک نمبر کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اگر ہم اس 10 نمبر کو پکا کر لیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم کافی بیٹر اپنا میرٹ کر لیں گے. جی اس کے علاوہ ہے کویشچن نمبر 4، اس کا یہاں پہ ہے، آپ کو دکھاتے ہیں. کویشچن نمبر 4 کویشچن نمبر 4 آئی تھنک آگے آ گیا، پیج اوپر نیچے ہو گیا. چلیں کوئی نہیں، ہم سب سے پہلے آگے والے کر لیتے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس ہیں سارے 5 پیپر ہیں. یہ میں کوشش کروں گی کہ ڈسکرپشن میں دے دیں تاکہ آپ اس سے خود بھی چیک کر سکیں. جی بوٹنی کا پیپر ہے، ایگریکلچر کا پیپر ہے ہمارے پاس، ایگریکلچر 1 پارٹ 1 اینڈ 2.
اور پاکستان اسٹڈیز کا کمپلسری کا پیپر ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اور یہ ہے اٹیمپٹ 5 کوشچنز ان آل، یعنی 20 مارکس کا ایک کوشچن ہے جی پاکستان اسٹڈیز کا. اور اس میں سے آپ نے کوشچن نمبر 8 وچ از کمپلسری. کوشچن نمبر 8 میں دیکھیں کیا دیا ہے ہمیں جی. کوشچن نمبر 8 میں انہوں نے ہمیں فلنگ دی بلینکس یعنی ایم سی کیوز ٹائپ دی ہیں. ایم سی کیوز نہیں جس کی فلنگ دی بلینکس ہے وہ بھی ایک میں دو ہیں. اور یہ دیکھیں ہمارے پاس گیون اکاؤنٹ آف دی سروس آف سر سید احمد خان اور دی ایجوکیشنل اینڈ سوشل اپلفٹ آف دی مسلمس آف سبورک کانٹیننٹ. جی سر سید احمد خان کی ہم نے سروسز یہاں پہ لکھنی ہے ایجوکیشنل اور سوشل اپلفٹ کے لیے، جو کہ انہوں نے مسلمان کے لیے کی تھی بڑے صغیر کی یعنی سب کانٹیننٹ کی تھی. ڈسکس دی بیک گراؤنڈ ٹیکسٹ اینڈ امپورٹنس آف پاکستان ریزولیوشن 1940. سی ایس ایس پی ایم ایس ایسے ایگزامز ہیں جن میں اگر آپ اسمارٹ ورک سے چلیں، یعنی کہ کوشچن میں انہوں نے کیا دیا ہوا ہے، کیونکہ ایگزامنر ایسے بھی ہیں جو کہ پورا کوشچن کٹ کر دیتے ہیں جی یہ ریلیونٹ نہیں ہے، اور بہت سے اکثر بچے ریلیونٹ لکھاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں جی ہم تو پیپر کمپلیٹ کر کے آئے. جی نہیں، آپ نے لکھنا ہے اوتھینٹک لکھنا ہے، تھوڑا لکھیں اچھا لکھیں، کوانٹٹی پہ مت جائیں کوالٹی پہ جائیں. آپ کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے پیپر کی، کیونکہ کوانٹٹی پہ تو بہت سے لوگ لے جاتے ہیں، بٹ اگر آپ کی کوانٹٹی ہی بہت بری ہوگی، کوالٹی اچھی نہیں ہوگی تو پھر کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، جسٹ آپ کوالٹی میٹر کرتی ہے کہ آپ کا پیپر میں کیا بات یونیک ہے. اور ڈٹا کام مت کریں، اپنے مائنڈ کو زیادہ فریش رکھیں اور زیادہ سے زیادہ محنت کریں، کیونکہ پی ایم ایس کے پیپر ایگزامس بھی آنے والے ہیں. کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس جو پاکستان افیئر کا ہم پاسٹ پیپر کر رہے ہیں 2017 کا. اس میں جی ڈسکس دی بیک گراؤنڈ. سب سے پہلے ہم نے بیک گراؤنڈ ڈسکس کرنا ہے، ٹیکسٹ اینڈ امپورٹنٹ آف پاکستان ریزولیوشن. جی پاکستان ریزولیوشن 1940 کی ہم نے بیک گراؤنڈ ٹیکسٹ وغیرہ سب کچھ بتانا ہے. یہ نہیں کہ جیسے خالی پاکستان ریزولیوشن لکھا اور جی چلیں جی ہمارا 20 مارکس، نہیں، اٹس رانگ. کوشچن نمبر 3 ہے جی کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ دی اسلامک پروینس آف دی 1956 1962 اینڈ 1973 کانسٹیٹیوشنز آف پاکستان. یہ دیکھ لیں ہمارے پاس یہ کانسٹیٹیوشنز ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ ذرا کمپیئر اور کنٹراسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. واٹ آر دی ایگریکلچر پرابلم آف پاکستان اینڈ واٹ اسٹیپس ہیو بین ٹیکن بائی دی گورنمنٹ ٹو اوور کم دیز پرابلمس. ایگریکلچر کی پرابلمس پاکستان کے بتانی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 5 ہے جی وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دی پنجاب پروٹیکشن آف وومن اگینسٹ وائلنس ایکٹ 2016. رائٹ ان ڈیٹیل اباؤٹ دی ڈفرنٹ کورٹ آف آرڈرس which can provide relief to women under this act. اور کوشچن نمبر 6 ہے جی ڈسکس دی obstacles in the way of good governance in Pakistan. In your view what steps can be taken to achieve the goal of good governance. یہ بھی آپ کا کوشچن ہے جی. کوشچن نمبر 7 ہے جی رائٹ شارٹ نوٹ لکھنا ہے آپ نے 2 نوٹ لکھیں گے of any two of the following: economic cooperation organization یعنی ECO, نیشنل سیکورٹی چیلنجز فار پاکستان اور مولوی تمیز الدین کیس. اور پاکستان اسٹڈیز کے لیے آپ حامد خان کی کانسٹیٹیوشنل والی بک لے سکتے ہیں، اٹس ویری گڈ بک. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں فلنگ دی بلینکس ہے ہمارے پاس 20 مارکس کی، اس کو بھی کر سکتے ہیں. ایگریکلچر کا پیپر ہے ہمارے پاس، اس کے پاس ہے ہمارے پاس ہے باٹنی کا پیپر 1 ہے. Actually these are not my subjects so I'm not discussing these. بزنس ایڈمنسٹریشن ہے ہمارے پاس. میں انشاءاللہ اس کا لنک سینڈ کر دوں گی، اور انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو آپ ہمیں کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. جی یہ کیمسٹری ہے، کیمسٹری بھی میری نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ہے ہمارے پاس کامرس یہ بھی نہیں ہے. کمپیوٹر سائنس بھی اچھا سبجیکٹ ہے. سو گائز یہاں پہ ہمارے پاس پولیٹیکل سائنس کا پیپر 1 ہے، جس میں سے ہم نے 5 کوشچنز اٹیمپٹ کرتے ہیں، چاہے آپ انگلش میں کریں یا اردو میں کریں. کریٹیکلی ایگزامن دا سوشل کنٹریکٹ تھیری 20 مارکس کی یہ ہے جی.
Socialism is basic ideology of Chinese political system explained with reference to Marxism, or explain the concept of Islamic theory as presented by Al-Marwadi. The rise of modern sovereignty state negates the concept of absolute sovereignty discussed, and demands the decisions of linkage between input output, and explain करना है इसको हमने critically examine करना है हमने the role of political parties in political development पे, our charismatic leader has some extra abilities than an elite discuss करना है, और write a note of 10 marks के 2 notes लिखने हैं इनमें से, authoritarian political system monarchy as a form of government, the prince of Machiavelli. एंड पेपर 2 है हमारे पास जी, इसमें भी 5 हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, इंग्लिश में कैसे उर्दू में। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द मॉडल ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम गिवन बाय डेविड एस्टन। American president can play an effective role in the making law, or critically examine law making process in USA. Explain the significance of military in the constitution of Turkey. How British cabinet powers the parliament, or how for 18th amendment has affected the powers of Senate. Explain the role of Communist Party of China. Write a note on the 2, इसमें से भी 2 आपने करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर हमारे पास पेपर 1 है, इसमें भी आप देख रहे हैं 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। 100 मार्क्स के ये पेपर है, उर्दू इंग्लिश किसी में भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, और ये हमारे पास 8 क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं। पेपर 2 भी सेम इसी तरह से हैं, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, पेपर 100 मार्क्स का है। उसके अलावा पंजाबी है, पंजाबी में है जी थले दिते हुए शेरी टुकड़ियाँ विचों किसी एक दी तशरीह इंज करो कि शायद दे फिक्र ते फन दिया परता खोल के सामने आ गए। 20 नंबर का ये है जी, ठीक है, एक ही आपने तशरीह करनी है, और थले देते हुए सवाल दे जवाब दे। 10 नंबर का ये है, और दूसरा पेपर इसका जो है उसमें है कोई 2 सवाल हल करो, 15 मार्क्स का ये है। पीर फजल हुसैन गुजराती है गम दा बादशाह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन है, वफा शरीफ गंजाई हो रहा नो पंजाबी शायरी दा आगो आखिया जाता है, तुसे ए सिवाए नाल किथों तिकर इतफाक करते हो, यानी फिर जी क्वेश्चन नंबर 5 है कि बाकी सदीकी तरक्की पसंद तहरीक दे नुमाइंदा शायर ने यानी कच्चे घरे के हवाले नाल वाजिया करो। क्वेश्चन नंबर 6 है जी डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद हुदा दे मौते विच मकसदी ते मौज़ूआती शायरी है यानी नोट लिखो। 15 मार्क्स की ये क्वेश्चन जी। तीसरा हिस्सा है जी लाजमी, सवाल नंबर 7 लाजमी है, बाकी सवालों में कोई 2 के जवाब दो, यानी सजाद हैदर ते इशफाक अहमदी ड्रामा निगारी वक़्त तकाबली जायज़ा पेश करो। नावल टावा टावा तारा यानी नू मुख रख के मंशा या दोस्त लेब ते उत्ते रोशनी पाओ। नूरी दे हवाले नाल अनवर अली दी कहानी कारी दा वेरा करो। इशफाक अहमद दे ड्रामे नाली टाली थले टाली विच किस शय दी इलामत चानन पाओ। ये हमारा पेपर है जी। पेपर 2 भी है हमारे पास, जिसमें देखें कि पंजाबी का ताल्लुक ज़बाना दे किस गो नाल है, वेरा करो यानी पंजाबी तनकीद दे अर्थ का बारे लिखो। इन दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। लोक कहानियाँ लोक अदब विच की थां है, बहस करो। लोक गीतां विच पंजाब दी सकाफत रखाली देंदी है, अपने विचार दसो। सवाल नंबर 3 है जी वारिस शाह दी हीर 18वीं सदी दे, और जी और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है जी वारिस शाह दी हीर 18वीं सदी दे पंजाब दी मंजूर तारीख मिसालां नाल साबित करो। यहाँ सैफुल मलूक इंसानी अज़्मो हिम्मत ते जदोजहद दी इलामती दास्तान साबित करो। क्वेश्चन नंबर 4 है जी चिट्ठियाँ दी वार दे पात्र यानी गुलाम मोहम्मद चिट्ठा बारे अपने विचार का इजहार करो। या सिखा दी वार यानी दियाँ खूबियाँ अदबी खूबियाँ के बारे तफसील ना लिखो। सवाल नंबर 5 है जी थले दिते सरनामियां विचों किसी एक उत्ते नोट लिखो, सी हरफी या काफ़ी विचों, और हेठले सरनामियां विचों किसी एक ते मजमून लिखो। 15 नंबर का इत्थे भी है, तुसीं मजमून लिखना जी।
تے پنجابی وچ لکھنا، اردو وچ نہیں لکھنا۔ سو ناظرین اج واسطے اینا بڑا ہے، میں کوشش کراں گی کہ پنجابی پڑھ کے ساری زبان بھی پنجابی ہو گئی۔ ویسے ساری مادری زبان تو پنجابی ہے، بٹ یہ ہے کہ ہم لوگ اردو میں زیادہ بات کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے اس طرح کی اور میں ویڈیوز لاؤں گی، کوشش کروں گی، اور انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ میں اپنی ڈسکرپشن میں دینے کی کوشش کروں گی کہ اگر یہ ڈسکرپشن میں سینڈ ہو جائے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا پائیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں بہت سارا، اور اللہ حافظ۔ تھینک یو سو مچ۔ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو۔